عقیدت کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا اور تمہارے زبان سے نکلے ہوئے درود پاک کے جملے کو فرشتے نے نوری قلم سے نور کے کاغذ پہ لکھ لیا تھا اور میری جانب منسوب کر دیا تھا۔ یہ وہی درود پاک کا لکھا ہوا ٹکڑا ہے جو تیرے نیکی کے پلے میں رکھا گیا۔ اس درود کی وجہ سے تو جہنم جا رہا تھا، اس درود کے بنا پر تو جنت چلا جا رہا ہے۔ تیرا ٹھکانہ جہنم تھا لیکن تو نے محبت کے ساتھ درود پڑھ لیا تو اس درود کی وجہ سے اب تو جنت چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ نعرہ مسلک رمضان میں جس قدر آپ نے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا تھا، نماز سے جس قدر آپ نے اپنے رشتے کو مضبوط کیا تھا، مسجد سے جس قدر آپ کو محبت تھی، نہ جانے اس محبت کو آپ نے کیوں توڑ دیا۔ آپ رب کے بندے ہیں، آپ نے اس سے اپنا رشتہ توڑ بیٹھے ہیں۔ آپ رب کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قبر کی آغوش میں جانا ہے، آپ کو معلوم ہے فرشتے جسم سے روح کو نکال لیں گے۔ ایک بندہ بڑا گنہگار تھا، سیئے کار تھا، بدکار تھا، گناہ پہ گناہ کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائی کہ مجھے گناہ سے نفرت ہو جائے، گناہ کی لذت ختم ہو جائے، میں نے بڑا جرم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تم 5 باتوں پر ان 5 باتوں پر عمل کر لو، میں دل کے ساتھ کہتا ہوں تمہیں گناہ سے نفرت ہو جائے گی، گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی۔ وہ بندہ جو ہی اتنا سنتا ہے تیزی کے ساتھ کہتا ہے حضرت پہلی بات بتائیے۔ پہلی بات کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے جب تم گناہ کرنے کے لیے سوچو تو رب کے پانی کو نہ پیو۔ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کائنات کی تو ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے، سب کچھ تو اسی کا عطا کیا ہوا ہے، اگر پانی نہ پیوں گا تو زندہ کیسے رہوں گا۔ حضرت دوسری بات فرمائیے، دوسری بات کیا ہوگی؟ حضرت فرماتے ہیں تم بتاؤ اس کی بارگاہ میں تم گناہ بھی کرو گے، اس کے نگاہوں کے سامنے تم گناہ بھی کرو گے اور اس کے پانی کو پیو گے، کیا یہ اچھا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتا ہے نہیں نہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ اتنے میں وہ بندہ کہتا ہے حضرت دوسری بات فرمائیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے جب تم گناہ کرنے لگو تو اس کے رزق کو نہ کھاؤ، اس کے رزق کو نہ پیو، اس کے رزق کے قریب نہ جاؤ۔ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اب میں کیا کروں گا، میں زندہ کیسے رہوں گا، اس کے رزق کو نہ کھاؤں گا تو میں کیسے زندہ رہوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ تو اس کا رزق بھی کھا، اس کے پانی کو پی، پھر اس کے نگاہوں کے سامنے تو گناہ کر۔ المختصر وہ بندہ کہتا چلا جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب تو گناہ کر تو کسی ایسی جگہ پر چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھتا ہو۔ وہ بندہ کہتا ہے حضرت یہ تو محال بات ہے، وہ تو بلند پہاڑ میں، کالے پہاڑ میں چلتی ہوئی کالی چیٹی کو دیکھ سکتا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی بھی اوجل نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر تو بتا تو اس کا رزق بھی کھائے گا، اس کا پانی بھی پیے گا، اس کے نگاہوں کے سامنے تو گناہ کرے گا، کیا یہ اچھا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتا ہے نہیں نہیں۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے حضرت چوتھی بات کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں چوتھی بات یہ ہے جب فرشتے تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے، جب تیری روح کو نکالنے کے لیے آئے تو ان سے کہہ دینا کچھ مجھے وقت دے دو کہ میں کچھ نماز پڑھ لوں، توبہ کر لوں، گریہ وزاری کر لوں۔ وہ بندہ روتا ہوا کہتا ہے حضرت فرشتے نہیں مانیں گے، وہ تو رب کے حکم سے آئے ہیں، وہ تو جسم سے روح کو کھینچ کر لے جائیں گے، وہ تو نہیں مانیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں جب تم کو معلوم ہے جسم سے روح کھینچی جائے گی، جب تم کو
तुमको मालूम है तुम इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो, फिर तुम क्यों गुनाह करते हो, फिर तुम क्यों रब की नाफरमानी करते हो, फिर तुम क्यों रब के हुक्मों को तोड़ते हो। वो बंदा अर्ज करता है पांचवी बात फरमाइए। पांचवी बात क्या है? हजरत फरमाते हैं पांचवी बात ये है जब तुम्हें कब्र में दाखिल किया जाए और जब वो तुम्हें जहन्नम की जानिब ले जाए तो उनसे कह देना मुझे जहन्नम की जानिब ना ले जाओ, मुझे जहन्नम की जानिब ना ले जाओ। वो बंदा चीखे मारता चिल्लाता रोता ही चला जाता है और उन्हें हजरत की बारगाह में मुसलसल रो रहा है, आंख से आंसू के सैलाब जारी है, ज़ारों कतार रोता ही चला जा रहा है। हजरत फरिश्ते नहीं मानेंगे, वो जहन्नम में हमें धकेल देंगे, वो जहन्नम के निचले हिस्से में हमें फेंक देंगे। हजरत फरमाते हैं जब तुमको मालूम है जब तुमको जहन्नम में डाला जाएगा, जब तुमको मालूम है गुनहगार होगे तो जहन्नम में फेंके जाओगे, जब तुमको मालूम है कब्र की मंजिल बड़ी सख्ती है, कसम खुदा की लोगों ने इस कब्र के मंजिल को बड़े हल्के में ले लिया है। कब्र की आजाब को आप मुलाहिजा फरमाइए, लोग आज अपने सरों में आजाब और गुनाह इस कदर लिए हुए हैं कि अगर उनके गुनाह को जाहिर कर दिया जाए ये आसमान गिर जाएगा, जमीन फट जाएगी, आग के फव्वारे बहने लगेंगे, पत्थर की बारिश होने लगेगी। आज इंसान गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, उसके दिलों में खौफ इलाही का चिराग मौजूद नहीं है, वो कभी रोता नहीं है। कसम खुदा की और अंबियाए कराम की उम्मती है और नबियों की उम्मती है, जब वो गुनाह करते थे, कोई जुर्म करते थे, कोई खता करते थे, जब उनसे कोई गलती होती थी फौरन अज़ाब इलाही का नुज़ूल होता था। किसी को सुअर बना दिया गया, किसी को खिंजीर बना दिया गया, किसी को कुत्ता बना दिया गया, किसी की बस्ती को पलट के रख दिया गया, किसी पर आग की बारिश की गई, किसी पर पत्थर की बारिश की गई। लेकिन जब कुरान में फरमाता है महबूब तुम जिस शहर में रहोगे और आपकी उम्मती पर आपके रहने की वजह से कभी भी आजाब का नुज़ूल नहीं होगा, ये मदीने वाले का करम है कि अब तक हम लोगों पर आजाब नाजिल नहीं हो रहा है। वरना आप खुद गौर करें, दिल में सोचे हम कितने गुनाह कर रहे हैं फिर भी आजाब इलाही नाजिल नहीं हो रहा है, हमने कितने जुर्म किए हैं फिर भी आजाब इलाही नाजिल नहीं हो रहा है। ये कब्र की आजाब है प्यारे, बड़ी सख्त आजाब है कब्र की। पेशाब के छींटे से ना बचने पर कब्र पर आजाब है, चुगली करने से कब्र पर आजाब है, माँ बाप की नाफरमानी करने से कब्र पर आजाब है, बहन के साथ बदतमीजी करने से कब्र पर आजाब है, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक ना करने से कब्र पर आजाब है, माँ बाप के साथ अगर आप बदसलूकी करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं तो इस पर कब्र पर कैसे आजाब है। नबी करीम का मजमा